अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है द आर्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम इमोशनली अगर इंटेलिजेंट हैं और जितने ज़्यादा हम इमोशनली पावरफुल होंगे, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होंगे, हम अपने इमोशंस को मैनेज करना जानते होंगे, उतनी ही हमारी ज़िंदगी पुरसुकून और आरामदेह होगी, उतना ही हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के काबिल होंगे। तो इस हवाले से हमारी आज की डिस्कशन है जिसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी इमोशनली हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, इमोशनल हेल्थ के ऊपर हमारी वर्क करती है और हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो पॉइंट है वो है द आर्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मास्टरिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी। जो पहला उसूल है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो हमारे पास है कि सेल्फ अवेयरनेस का होना, सेल्फ अवेयर होना। हम जितने ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, खुद शनास होते हैं, हमारे अंदर पहली चीज़ अवेयरनेस के पैदा होते ही जो चीज़ हमारे अंदर आती है वो होती है एम्पैथी। जितना ज़्यादा हम सेल्फ़ अवेयर होते हैं, हमारे अंदर एम्पैथी पैदा होती है, दूसरों के लिए एक हमदर्दी का एहसास हमारे दिल में पैदा होता है। हम दूसरों के जज्बात और एहसासात को समझने के काबिल होते हैं। जब हम अपने जज्बात और एहसासात को समझते हैं, सेल्फ़ अवेयर होने का मतलब यही है कि हम अपने जज्बात और अपने एहसासात से वाकिफ़ हों, अनजाने में बेखबरी में ज़िंदगी ना गुजारें। गुस्सा आ रहा है तो पता ही नहीं है कि क्यों आ रहा है, किस बात पे आ रहा है, या अक्सर हम देखते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा होता है लेकिन हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमें गुस्सा आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को बाहर निकालना है और हमें अपने आप को सेल्फ़ अवेयरनेस की तरफ लेकर जाना है। जितने ही ज़्यादा हम खुद शनास होंगे उतना ही हम ख़ुद को एक्सप्लोर करेंगे और उतनी ज़्यादा हमारे अंदर एम्पैथी पैदा होगी, हमारी कम्युनिकेशन में इजाफ़ा होगा और हम एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आएंगे। और फर्स्ट मतलब हमारा जो रूल है या एक हमारे पास जो टिप है इमोशनली इंटेलिजेंट होने की वो है सेल्फ़ अवेयरनेस। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो हमारे पास टिप है द साइंस ऑफ ड्रीम्स। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं, जो भी हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ी हुई मेमोरीज़ हैं वो हमें बेहतर ज़िंदगी की तरफ लाती हैं। हम वही काम करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुका है, यानी हमारा माइंड जिस चीज़ पर प्रोग्राम है वही हमारी ज़िंदगी का सच होता है। तो जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज़ को चेक करते हैं, उसके ऊपर हमारी तवज्जो होती है, हम उन मिस्ट्रीज़ से वाकिफ़ होते हैं। जब हम एक तरह से कहा जाएगा कि अनरिवेलिंग द मिस्ट्रीज़ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के मिस्ट्रीज़ को अनरिवेल करते हैं, हम उसको पहचानते हैं, उनको जानते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, अपने ड्रीम्स को हम एक्सप्लोर करते हैं और उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको हम अब इंजॉय करते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर मतलब एक बेहतर इमोशनली हम इंटेलिजेंट होते हैं, बेहतरी की तरफ आते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड के प्रोग्राम को तब्दील करते हैं। माइंड के अंदर पड़ी हुई जो मेमोरीज़ हैं उनको हम तब्दील करते हैं जानते बूझते, अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, अपने जो एक तरह से जो हमारी थिंकिंग है उसके पैटर्न को हम तब्दील करते हैं, उसे हम बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास है द साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन, अनलॉकिंग योर इनर ड्राइव एंड पोटेंशियल। अपने इनर पोटेंशियल को दरियाफ्त करना, उसे एग्जामिन करना और उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझना जो कि हमें एक मोटिवेशन फराहम करें, जो हमें इनर स्ट्रेंथ दें, जो हमारे लिए एक तरह से कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट एंड अचीविंग गोल्स, हमारे लिए एक उस माइंडसेट को तैयार करें जो कि अपने गोल्स को अचीव करना जानता है। तो उसके लिए हमें जो है वो साइकोलॉजिकली अपने आप को हमें इतना मोटिवेट करना है, हमें एक इंस्पिरेशन चाहिए इस तरह से कि कोई दूसरा हमें मोटिवेट ना करे बल्कि हम खुद अपने आप को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, इस तरह से करें
کہ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو. ہم اپنی اویئرنیس کے بلبوتے پر خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور اپنی زندگی میں ہم پرسکون زندگی بنائیں اپنی، اور اپنی زندگی میں ہم اپنے گولز کو اچیو کرنا جانیں. اپنے مائنڈ کو ہم گروتھ مائنڈ سیٹ میں تبدیل کریں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹپ ہے وہ ہے دا سائنس آف میڈیٹیشن، انلاکنگ دا بینیفٹس فار مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ. اگر ہم میڈیٹیشن کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ہم ایک بہترین زندگی کی طرف آتے ہیں. ایکسپلور دا سائنٹیفکلی پروون بینیفٹس آف میڈیٹیشن. بے شمار میڈیٹیشن کے فوائد ہیں جو کہ پروون ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ بہتری لا سکتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے. جب ہم ڈیلی بیسس پر میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہمارے جو فوکس ہے وہ انکریز ہوتا ہے، امپروومنٹ آتی ہے فوکس کرنے کی صلاحیت میں. ہمارا اسٹریس جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے، اور اوور آل پوری ہماری جو لائف ہے اس کے اندر ایک ویل بینگنس آتی ہے. ہم اپنی زندگی میں بہتر زندگی کی طرف آتے ہیں. ہمارا فوکس انکریز ہوتا ہے، اور جتنا ہمارا لائف میں فوکس انکریز ہوگا اتنا ہی ترقی کے امکانات ہماری زندگی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہم کامیابیاں حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی پرابلم ہمارے راستے میں اسی وقت آتی ہے جب ہمارا فوکس نہیں ہوتا. فوکس کی کمی کی وجہ سے ہم بہت ساری پرابلمس کو فیس کرتے ہیں، اور کیونکہ جلدی ہمارا فوکس جو ہے وہ کسی بھی چیز سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پاتے. لیکن اگر ہم اپنے فوکس کو مینٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ترقی کے بہت سارے راستے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی میں سہولت لے کر آتے ہیں، آسانی لے کر آتے ہیں، اور اپنے گولز کو ہم اچیو کر پاتے ہیں. اور جتنا زیادہ ہم اپنے گولز کو اچیو کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنی زندگی میں بہتری لے کر آئیں گے. اور اگر ہم دیکھیں تو آپ دور جدید میں جو نیورو پلاسٹیسٹی کی سائنس ہے وہ زندگی میں بہت زیادہ آسانی لے کر آتی ہے. ہمارے جو بھی پچھلے مطلب ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہم اسے ٹوٹلی ری وائر کر سکتے ہیں. اپنے برین کو ہم سکسیس کے لیے تیار کر سکتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی کی سائنس کو استعمال کرتے ہوئے. اپنے لیے نئے ہم کانسیپٹس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کے اندر ہم بہتری لا سکتے ہیں. اپنے میموری کو ہم انکریز کر سکتے ہیں. کوگنیٹیو بیہیویئر کو، کوگنیٹیو فنکشن کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. اپنے موڈ کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کو امپروو کر سکتے ہیں. اپنے اندر سے اپنی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو وسائل ہیں، ان کو ہم بیدار کر سکتے ہیں. لیکن نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے ہماری زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور ہم کامیابی کی طرف ہمارا جو سفر ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے. کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ان پوائنٹس کو، ان ٹپس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایکسپلور کریں اور اپنی زندگی میں سہولت اور آسانی لے کر آئیں، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ بہت آسانی کے ساتھ اچیومنٹس اور کامیابیوں کو حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکیں. ہم جتنا زیادہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں اتنی ہی آسانی کے ساتھ ہم ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایموشنلی جو اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک وقت تھا جب کہ لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ کسی بھی فرم میں جاب کے لیے انٹرویوز کے دوران یہ دیکھا جاتا تھا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کا آئی کیو لیول کتنا ہے. لیکن آج کے جدید دور میں آئی کیو سے زیادہ ای کیو لیول پر توجہ دی جا رہی ہے. جس کا ای کیو لیول بہتر ہوتا ہے، ایموشنلی جو وہ ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کا ایموشنل کوشن جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے، وہ شخص زیادہ آسانی کے ساتھ کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، ٹیم بلڈ کر سکتا ہے. اسے اندازہ ہوتا ہے اسے کہ دوسروں کی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے لوگوں سے کام لینا ہے، کب ان کی تعریف کرنی ہے، کب انہیں جو ہے وہ گائیڈ لائن فراہم کرنی ہے، کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے. اور جو شخص ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا کمیونیکیشن بھی بہتر ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہے کسی بھی کامیابی کے لیے. جب ہم ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن کی جو صلاحیت ہے وہ کسی بھی کامیابی کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جب بھی ہم اپنی زندگی میں کسی بھی ریلیشن کو بنانا ہو، بزنس کے حوالے سے ہمیں کوئی اچیومنٹ، کامیابی چاہیے ہو، تو اس کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہماری کمیونیکیشن بہترین ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا رول ہے کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. تو جتنے زیادہ ہم ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہمارے لہجے میں توازن ہوتا ہے، ہماری بات چیت میں تحمل اور بردباری ہوتی ہے،
ہم فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ رسپونڈ کرتے ہیں، تو یہ ساری وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو کامیابی کا سفر اگر طے کرنا ہے تو ایموشنلی خود کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کی جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور بہت معذرت کہ کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے کچھ لمبا ٹائم ہو گیا جس میں کہ ویڈیوز میں نہیں بنا سکی، لیکن اب انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور اب ہم ایک ساتھ ہوں گے اور ان ویڈیوز پر کام کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔